والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ عزت مآب سفیر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب سید ابرار حسین، سفارت خانہ پاکستان کے افسران و سٹاف، پاکستان کمیونٹی کی ممتاز شخصیات، معزز حاضرین کرام، محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، یوم اقبال کی اس تقریب میں آپ کا یہ میزبان سہیل یوسف آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ سامعین کرام، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب سفارت خانہ پاکستان کویت کی جانب سے ترتیب دی گئی ہے اور حوالہ ہے یوم اقبال۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات سے آشنا ہیں کہ سفیر پاکستان جناب سید ابرار حسین کی تحریک پر کویت میں پاکستانی مدارس کے طلباء و طالبات کے درمیان کچھ مقابلہ جات بحوالہ اقبال ترتیب دیے گئے، جن میں مقابلہ حسن تحریر کے ساتھ ساتھ مقابلہ حسن تقریر، بیت بازی اور ذہنی آزمائش کا مقابلہ شامل۔ مقصد اس سب کے پیچھے کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اپنے بچوں کو اقبال کی شخصیت سے، اس کی تعلیمات سے، اس کے فلسفے سے آگاہ کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دیار غیر میں یقیناً اپنی نئی نسل کو اپنے اکابر کی تعلیمات سے آگاہ کرنا، ان کے علمی اور تحریکی کاموں سے آگاہی دینا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ شاید یہاں پلنے بڑھنے والے بچوں کو وہ ماحول میسر نہیں جس سے ان کے دلوں میں اپنے اکابرین سے وہ محبت پیدا ہو سکے جس کا ان کو حق۔ حضرات گرامی، ابتدائی مراحل مکمل کیے گئے اور آج آپ ان پروگراموں کا فائنل دیکھ سکیں گے، ان مقابلہ جات کا فائنل دیکھ سکیں گے اور ہم سب کو اقبال کے حوالے سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کے باقاعدہ فارمیٹ کی طرف چلوں، میری گزارش ہے کہ آپ ایک بار سب مل کر بھرپور انداز سے تالیاں بجا دیں سفارت خانہ پاکستان کے سٹاف کے لیے بالعموم اور سفیر محترم کے لیے بالخصوص، کہ جن کی حسن نظر نے آج اس خوبصورت پروگرام کو ترتیب دیا۔ حضرات گرامی، میں خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا جہاں سفارت خانہ پاکستان کے بہت سے لوگوں کا تعاون حاصل تھا اور جس خوبصورت انداز سے انہوں نے سکولز کے ساتھ کوارڈینیشن کی، اور میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سکولز کے پرنسپلز کا، اساتذہ کرام کا، جنہوں نے یہ سارے ابتدائی مراحل کو مکمل کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ وہاں میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب کاشف زمان صاحب، جو پریس اینڈ کلچرل اتاشی ہیں سفارت خانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، کہ ان کی خصوصی کاوشوں سے اور جس خوبصورت انداز سے انہوں نے سکولز کے ساتھ کوارڈینیشن کیا وہ قابل ست تحسین ہے۔ علاوہ ازیں ہمیں کچھ سپانسرز کا تعاون بھی حاصل، جن میں پاکستان بزنس کونسل، بحرین ایکسچینج کمپنی، الکاظمی ایئر کارگو سروسز، ایئر عربیہ اور ابراج واٹر شامل ہیں۔ اس سلسلے میں ایئر عربیہ نے ایک اکانومی کلاس کی ٹکٹ پاکستان کے لیے اعلان کی ہے، جو کہ 4 طلباء کے درمیان جو فرسٹ پوزیشن ہولڈرز ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب اس میں کیا جائے گا۔ ہم اس کے علاوہ جناب سرور عنایت صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ جن کی کاوشیں بہرحال اس پروگرام کو ترتیب دینے میں ہمارے ساتھ شامل رہی ہیں۔ حضرات گرامی، پروگرام کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں رب العزت کے بابرکت نام سے، کہ بقول سید الطاف حسین حالی، وہی ایک ہے جس کو دائم فنا ہے، وہی ایک ہے جس کو دائم بقا ہے، جہاں کی وراثت اسی کو صدا ہے، سوا اس کے انجام سب کا فنا ہے، نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب قاری محمد صہیب انجم صاحب سے کہ تشریف لائیں اور رب العزت کے کلام سے چند آیات مبارکہ کی تلاوت پیش کر کے پروگرام کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جناب محمد صہیب انجم، آپ پاکستان سکول منگف سے تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والحب ذو العصف والريحان وبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم اور آج کی اس محفل میں بہت سے اہل علم اور اقبال شناس شخصیات کو میں دیکھ سکتا ہوں. خود سفیر محترم کا شمار اچھے شعراء اور اقبال شناسوں میں ہوتا ہے. ان کی موجودگی میں اقبال پر بات کرنا یقیناً اپنی کم علمی کا ڈھنڈورا پیٹنے کے مترادف ہے. اس لیے میں اقبال پر بات تو نہیں کروں گا، لیکن سفیر محترم کی اجازت سے پروگرام کا ایک آغاز چند اشعار اقبال کی نظر کر کے کرنا چاہتا ہوں. یہ اشعار میرے استاد محترم جناب معروف محقق اور نقاد، معروف نعت گو شاعر پروفیسر محمد اکرم رضا صاحب کے ہیں. یہ ان کی صحبت فیض کا اثر ہے کہ میں آج یہاں سٹیج پہ نقابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. اقبال کی نظر چند شعر ہیں آغاز میں کہ عصر حاضر میں خودی کا ترجمہ اقبال تھا. عصر حاضر میں خودی کا ترجمہ اقبال تھا، محرم اسرار فطرت بے گماں اقبال تھا. اس کی ایک ایک بات تھی شرح بیان زندگی، علم و حکمت کا مہکتا گلستاں اقبال تھا. جب غلامی کی شب تاریک تھی چھائی ہوئی، شم آزادی کی صورت ذوفشاں اقبال تھا. اور شب کے ماروں کو عطا اس نے اجالے کر دیے، شوکت فکر و عمل عالی نشاں اقبال تھا.
کاروان شوق کو ذوق عمل اس نے دیا، راہ آزادی میں میرے کارواں اقبال تھا، جس نے سمجھایا ہمیں عشق محمد کا مقام، جس نے سمجھایا ہمیں عشق محمد کا مقام، وہ غلام سرور ہر دو جہاں اقبال تھا، اور غم کے ماروں کو رضا ذوق یقین اس نے دیا، درد مند و رہبر اسلامیہ اقبال تھا۔ حضرات گرامی، چلتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی طرف، اور سب سے پہلے ایک ٹیبلو ہے جو پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ایکسل انگلش اسکول جلیب کے طلبہ اس کو آپ کے لیے تیار کر کے لائے ہیں۔ عنوان ہے حضرت علامہ کی خوبصورت نظم دعا، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اردو ادب میں اس سے پہلے نہ تو اتنی خوبصورت دعا کوئی لکھی گئی، اور شاید آئندہ بھی کبھی اردو ادب میں اتنی خوبصورت دعا جو ہے وہ نہ لکھی جا سکے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں، پاکستان ایکسل انگلش اسکول جلیب کے طلبہ آپ کے لیے ایک ٹیبلو تیار کر کے لائے ہیں، اقبال کی نظم۔ بچوں سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ چمن کی زینت، جس طرح
سامعین محترم، مرحلہ ہے بیت بازی کا، اور اس سے پہلے پاکستانی سکولز کے طلباء کے درمیان ایک ابتدائی مرحلہ بیت بازی کا ہوا، اور اس میں سے 2 ٹیمز جو ہیں وہ فائنل راؤنڈ کے لیے سلیکٹ کی گئیں۔ آج یہ 2 ٹیمز آپ کے سامنے یہاں سٹیج پہ تشریف لائیں گی، اور ان کے درمیان ایک فائنل مقابلہ جو ہے وہ بیت بازی کا ہوگا۔ حوالہ اقبال ہی ہے، اقبال کے اشعار طلبہ پڑھیں گے۔ پروگرام کے اس حصہ کی کمپیئرنگ کے فرائض نبھائیں گے جناب محمد اقبال کھوکھر صاحب۔ آپ ایک طویل عرصہ سے تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہیں اور پاکستان اکیڈمی اسکول احمدی سے تشریف لائے ہیں۔ سر، آپ سے گزارش ہے کہ براہ مہربانی سٹیج پہ تشریف لائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب محمد اقبال کھوکھر صاحب۔ مرحلہ ہے بیت بازی کا۔ میرے شعر اے اقبال کیوں پیارے نہ ہو مجھ کو، میرے شعر اے اقبال کیوں پیارے نہ ہو مجھ کو، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں۔ آئیے ہم سب انجوائے کرتے ہیں بیت بازی۔ ٹیم سے بھی گزارش ہے کہ براہ مہربانی سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم۔ آج کا یہ فائنل مقابلہ پاکستان سکول سالمیہ اور انگلش اسکول اینڈ کالج لیبو شیخ کے درمیان ہوگا۔ پروگرام کا فارمیٹ علامہ اقبال کے اشعار ہی پر ہے، اور کچھ اس طرح سے ہوگا کہ علامہ کا شعر جس حرف پر ختم ہوگا، دوسری ٹیم اس کا جواب اسی شعر اسی حرف سے کرے گی۔ اشعار خالصاً علامہ اقبال کے ہونے چاہیے۔ یہ کوئی آدھا حصہ غالب کا پڑھ لیا جائے اور آدھا اقبال کا۔ یہاں بڑے بڑے اقبال شناس موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کیا جائے، میں اپنی طرف سے علامہ اقبال کی خدمت میں خراج محبت اقبال کا کلام بازبان اقبال پیش کرنا چاہوں گا جواب شکوہ سے۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طب آزاد پہ قید رمضاں باری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، وہ تو تھے آبا ہی تمہارے تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ زرے منتظر فردہ ہو گیا شور زمانے سے مسلمان ہو گئے نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہیں مسلم تھے موجود، وضع میں تم ہو نثارہ، میں علامہ اقبال کی روح سے معذرت کے ساتھ، وضع میں ہم ہیں نثارہ تو تمدن میں حنود، ہم مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، حیدری ذوق ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی تو پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، عرض کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ جی اب میں اپنے بچوں سے ملتمس ہوں گا، اب میں شعر آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں، اور یہ بھی اقبال کا ہی ہے، میں پڑھ لوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ جی تیرے آزاد بندوں کی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ شعر ختم ہوا ہے یہ سے، اور اس کا آغاز ہوگا پاکستان سکول سالمیہ یہ سے۔ بسم اللہ الرحمن۔ یہ ایک بات کہ آدم ہے صاحب مقصود،
یہ ایک بات کہ آدم ہے صاحب مقصود، ہزار گو نہ فروغ و ہزار گو نہ فراغ. راز زے پر، غین عین غین. غین پر. غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پر زباں دراز کرے. جی یہ اتفاق مبارک رہے مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف. جی بیٹا صاحب شعر بلند آواز سے پڑھیے گا تاکہ سامعین کو اور مجھے بھی سننے میں آسانی ہو. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. کچھ نہیں. نون، یہ شعر نون پر ختم ہوا ہے. دوسری ٹیم نون سے آغاز کرے. نظر حیات پہ رکھتا ہے مرد دانش مند، حیات کیا ہے؟ حضور و سرور و نور و وجود. وجود دال. دال پر ختم ہوا ہے اور جواب دے گی جنوب شیخ سے ٹیم. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. کر راز ہے تصویر جہانے تگ و تاز، جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز. راز زے. زندگی انسان کی ایک غم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کا موج ہے رم کے سوا کچھ بھی نہیں. نون. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحا. وہی تاہا. ہے پر. ہے میرے باغ سخن کے لیے تو باد بہار، میرے بیتاب تخیل کو دیا تو نے قرار. رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف. فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، افرنگ قہر کریا ہے فردوس کی مانند. مانند. دال. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. جی دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھارا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم معیار ہوگا. اللہ. ایک منٹ. ایک شعر دو دفعہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں اگر ایک ٹیم شعر پڑھ چکے دوسری ٹیم درمیان کسی کو شعر نہیں پڑھ سکے. جی الف. اے جوئے آپ بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. قبول. لام. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. بے. باغ بہشت سے دیا تھا مجھے حکم سفر کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. سارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. رے. رمزیں ہیں محبت کی گستاخی و بے باکی، ہر شوق نہیں گستاخ ہر جذب نہیں بے باک. کاف ڈنڈی والا کاف. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. جی بیٹے سامعین کرام، بچے ہیں، اقبال کو سمجھنا، اقبال کو پڑھنا جاننا، اس کے لیے اقبال بننا پڑتا ہے. ان کی حوصلہ افزائی تالیوں سے کیجیے گا. جی نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر. سفر. رے. روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر. مجھ کو بھی شرمسار کر. کر. رے. رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری. یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر. رے. رندوں کو بھی معلوم ہے صوفی کے کمالات، ہر چند کے مشہور نہیں ان کے کرامات. بہت اچھے. تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر پارس و شام سے گزر. گزر. رے. رے سے ہے. ایک میں بات بتاتا چلوں دونوں ٹیموں کو
मुकाबला इस वक्त पूरे अरूज पर है, दोनों टीमों का पल्ला बराबर है, लेकिन याद रखें गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती की सूरत में जी रे रुलाती है रातों को मुझे खामोशी सितारों की, निराला इश्क है मेरा, निराले मेरे नाले हैं। नाले हैं नून। नजर आते नहीं बेपर्दा हकायक उनको, आंख जिनकी हुई महकूमी तकलीद से कोर। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं बाकी है। नहीं है, नहीं है ये मामले है नाजुक जो तेरी रजा हो तो कर, कि मुझे तो खुश न आया ये तरीक़े खानकाही। खानकाही ये तरीक़े खानकाही ये 50 सेकंड टाइम है जवाब देने में। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह है हजारों काफिलों से आशनाए रह गुजर, चश्मे कोहे नूर ने देखे हैं कितने ताजवर। ताजवर रे रहे हैं और हैं फिरौन मेरी घात में अब तक, मगर क्या गम के मेरी आस्ती में है यदे बैजा। यदे बैजा अल्लाह। आगोश सदफ जिसकी नसीबों में नहीं है, वो कतराए निसा कभी बनता नहीं गोहर। गोहर रे जी रे टाइम खत्म होने को है जी। राह मोहब्बत में है कौन किसी का रफीक, साथ मेरे रह गई एक मेरी आरजू। आरजू वाओ। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। कर रे तालियां जारी रखें प्लीज जी। मैं पढ़ दूं? जी मैं पढ़ दूं शेर। रहम कर अपने नाइने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू ना हमको भूल जा। खार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत से हैं। जी इसी के साथ ही आज की विनर टीम जो है वो जरीब शेख से करार दी जाती है। जरीब शेख मुबारक। जनाब मोहम्मद इकबाल खोकर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हजरात गिरामी, इकबाल ने न सिर्फ शायरी की दुनिया में एक जदीद शऊर का इजहार किया, बल्कि उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसा शऊर दिया जो मगरबी तहजीब और सनती तमद्दुन की बुनियादी खामियों से बाखबर था। इकबाल ने उम्मत को एक ऐसे इदराक से रोशनास कराया जो माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों पर मुहीत था। इकबाल माजी की ताबनाक शुआओं से हाल की तारीकियों को दूर करना चाहते थे और एक ऐसे तुरू होने वाले आफताब की बशारत दे रहे थे जो नई रूहानी और इखलाकी तब्दीली का नुक्ता आगाज। कहते हैं कि निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को पलट दिया था, निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुदसियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। मैं जुल्मते शब में लेके निकलूंगा अपने दरमांद कारवां को, शरर फिशा होगी आह मेरी, नफस मेरा शोलबार होगा। अगला मरहला है मुकाबला हुस्न तकरीर का। मुकाबला हुस्न तकरीर और जूनियर कैटेगरी है। क्लास 5, 6, 7, 8 के तलबा के दरमियान मुकाबला इब्तदाई तौर पर हुआ और उसमें से 4 तालिबात का इंतखाब किया गया फाइनल राउंड के लिए। आज उन 4 तलबा और तालिबात के दरमियान मुकाबला है और देखते हैं कि कौन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करता है। जूनियर कैटेगरी में मुकाबला हुस्न तकरीर बहवाला इकबाल। हजरात गिरामी, इससे पहले कि मैं अपने पहले कंटेस्टेंट को स्टेज पर आने की दावत दूं, मैं बताता चलूं कि प्रोग्राम के इस मरहले में जजेस के फ़राइज़ सरअंजाम देने के लिए हमें ताउन हासिल है
مس شاہین رضوی کا. ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. کویت کے علم و ادب کے حلقے یقیناً ان سے آشنا ہیں. علم دوست شخصیت ہیں, شاعرہ ہیں. آپ کی آمد کا یہاں بہت شکریہ میڈم, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب فخر عالم صدیقی صاحب. علم دوست شخصیت ہیں, ادیب ہیں, اور ایک عرصہ تک کویت ٹائمز میں پلیٹ فارم کے نام سے ایک مزاحیہ کالم جو ہے, ایک طنزیہ کالم لکھتے رہے ہیں. آپ کی آمد کا بھی سر یہاں بہت شکریہ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. طلبہ و طالبات کے لیے یہ بات بتلاتا چلوں کہ کل 4 منٹ اور 30 سیکنڈ کا ٹائم ہمارے پاس ہے ایک طالب علم کے لیے. 4 منٹ پر آپ کو ایک بیل سنائی دے گی اور اس کے بعد آپ نے اپنی سپیچ کو سم اپ کرنا ہوگا, اور 4 منٹ اور 30 سیکنڈ کے بعد, یعنی 30 سیکنڈ کے بعد آپ کو دوبارہ بیل سنائی دے گی, جس کے بعد یقیناً آپ کو سٹیج چھوڑنا ہے. اور اگر اس کے باوجود بھی آپ اپنی تقریر کو ختم نہیں کر پاتے تو یقیناً ججز اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے مارکس جو ہیں اس میں ڈیڈکٹ کر سکیں. تو سب سے پہلا نام جو میرے پاس جونیئر کیٹیگری میں ہے, میمونہ مصطفیٰ, گلف پاکستان انگلش اسکول, فاہیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر, محترم سامعین کرام اور میرے ہم وطن ساتھیوں, السلام علیکم. آج میری تقریر کا عنوان ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. حکیم الامت, شاعر مشرق علامہ سر محمد اقبال رحمت اللہ کو پوری پاکستانی قوم اپنا محسن اور رہنما تسلیم کرتی ہے, کیونکہ آپ کی قومی اصلاحی شاعری نے مسلمانوں کو حقوق سے آگاہی اور سیاسی شعور بخشا. علامہ اقبال رحمت اللہ نے اپنی شاعری میں مسلمان نوجوانوں کے لیے شہین کا استعارہ استعمال کیا, کیونکہ وہ ان میں شہین جیسی صفات دیکھنا چاہتے تھے. علامہ اقبال رحمت اللہ نے اپنی فکر, جذبہ اور سوچ صرف اور صرف مسلمان نوجوانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام یاد دلانے میں صرف کر دی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نوجوانی وہ عمر ہے جس میں انسان کے بھٹک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. بچپن وہ عمر ہے جب آدمی کے پاس کام کرنے کی شعور نہیں ہوتا, اور بڑھاپا وہ عمر ہے جب آدمی کے پاس کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی شاعری میں مسلمانوں کو مغرب سے اٹھنے والے طوفان سے آگاہ کرتے ہیں اور بھٹکے ہوئے راہی کو منزل کا پتہ دیتے ہیں. وہ مسلمان نوجوانوں کو کاہلی, رہبانیت, توہم پرستی, اونچ نیچ, ذات پات اور فرقہ بندی سے متنفر ہو کر کہتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. علامہ اقبال رحمت اللہ اپنے شہینوں کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنی ملت کا موازنہ دیگر قوم عالم سے نہ کریں, کیونکہ مسلمان تہذیب و تمدن, معاشی و معاشرتی, سیاسی و سماجی اور مذہبی ہر لحاظ سے دوسروں سے جدا ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے مسلمان نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ جب دنیا جہالت کے اتاہ سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی تو ایسے میں مسلمانوں ہی نے علم و عرفان کی دولت سے دنیا کو مالا مال کیا. ابو علی سینا, جابر بن حیان, رازی, خوارزمی اور سعدی اور رومی جیسے فلسفی سائنسدان مفکر مسلمانوں ہی میں پیدا ہوئے, اور دور حاضر میں پاکستان جیسے زرخیز ملک میں پیدا ہونے والے ہزاروں افراد دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں, اور دنیا ان کی خدمات کا اعتراف کر رہی ہے. صاحب صدر, اس عظیم مٹی کی نمی کا اندازہ لگانا ہے تو ایک نظر ان عظیم لوگوں پر ڈالیے جن میں سے ایک نام کمپیوٹر کی دنیا میں سب سے کم عمر لڑکی عرفہ عبدالکریم ہے, جس نے پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. ایک اور عظیم شخصیت سمینہ خیال بیگ کی ہے, جس نے حال ہی میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ماؤنٹ ایورسٹ پر پاکستانی پرچم لہرایا. ایک اور عظیم شخصیت علی معین نوازش کی ہے, جس نے کیمبرج اور A11 میں عظیم ریکارڈ بنا کر یورپ اور امریکہ اور یورپ میں رہنے والے لاکھوں نوجوانوں کو حیرت میں دیا. ایک اور عظیم شخصیت عبدالستار عیدی, انصار بنی, شرمین عبید اور ایسے ہی کئی اور عظیم نامور پاکستانی لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں, اور بے ساختہ انہیں دیکھ کر منہ سے الفاظ نکل پڑتے ہیں, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مشرق و مغرب دونوں کو ان کی خامیوں کی طرف متوجہ کر کے بتاتے ہیں کہ مسلمان جوانوں کو صرف مذہب اسلام ہی تمام برائیوں سے نجات دلا سکتا ہے. وہ
صاحب صدر آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس نمزدہ مٹی میں غیرت، اتحاد اور خودی سے آگاہی کا بیج بویا جائے اور نوجوانوں کی صحیح رہبری کی جائے. کون راستہ رہبر ہے سب نام کے، اب تو سفر پہ جائیو اپنی انگلی تھام کے. شکریہ. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. میمونہ مصطفیٰ ہماری پہلی کنٹیسٹنٹ تھی مقابلہ حسن تقریر میں، اور ہمارے اگلی مقررہ انفال بخاری پاکستان اسکول سالمیہ سے تشریف لائیں گی. انفال بخاری تشریف لائی. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قالوا صدر احترام عزت مآب جناب اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ شاعر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شعر کا ایک مصرع ہے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. محترم سامعین، آج ملت اسلامیہ اپنی تاریخ کے انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہی ہے. طاغوتی طاقتیں اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت اسے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دینے کے لیے سب آرا ہو چکی ہیں. آج قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں میں نسلی، وطنی اور لسانی تعصبات کو ہوا دے کر ان کی ملی وحدت کے عظیم الشان قسمیں نقب لگانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. علاقہ حزبیتوں کو اچھال کر انہیں ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنایا جا رہا ہے. ایک دو زخم نہیں سارا جگر ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں سارا جگر ہے چھلنی. درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. تاریخ کے اس نازک موڑ پر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے اوج ثریا سے قاہر مذلت تک پہنچنے کے کیا اسباب ہیں. ہم جو کبھی رہروان قافلہ حجاز تھے اب بھٹکے ہوئے آہو کی طرح مارے کیوں پھر رہے ہیں. وہ قوم جس کی حشمت کا عالم یہ تھا کہ کس طرح کی دیواریں اس کے نام سے تھر آتی تھی، آج اس کے دامن پر ذلت اور رسوائی کا داغ کیوں ہے. جس قوم کی تاریخ میں کشتیاں جلا ڈالنے کی روایت ہو آج اس کی عزم و ہمت مردہ کیسے ہو گئی. ان سوالات کے جوابات کے لیے تاریخ کے آنے پر ایک اچھتی ہوئی نگاہ تو ڈالیے. ہمیں یہ حقیقت روتے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ جو قوم اختلاف و انتشار کا شکار ہوئی ان کی عظمت کا سورج گہنا گیا، محکومی ان کی قسمت میں لکھ دے گی اور زوال ان کا مقدر ٹھہرا. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. کلام الہی نے اس اختلاف و نزاع سے منع کیا تھا کہ اس سے تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری عزت و عظمت تار ہو جائے گی. لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے اس سنہری اصول کو قابل التفات ہی نہ سمجھا. پھر نتیجتاً خلافت عباسیہ کا شیرازہ منتشر ہونے کی دیر تھی کہ لاکھوں خان اس کی بنیادوں کو کھوڑ کر رکھ دیا. مغل سلطنت میں انتشار کی ہوا کیا چلی کہ برطانوی سامراج نے اسے اپنے آئینی شکنجے میں جکڑ کر تیموری جاہو جلال کی ٹمٹماتی شمع ہی گل کر دی. لیکن مقام افسوس ہے کہ مسلمان عالم نے ان عبرت انگیز واقعات سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. ان کی موجودہ پستی اور بے بسی کا سبب یہی ہے کہ اس سرمدی پیغام کو بھول گئے جس نے انہیں محبت و خود کے ابدی رشتے میں جکڑ دیا تھا، ایک لڑکی میں پرو دیا تھا. چشم فلک گواہ ہے کہ 1400 سال پہلے عرب سے انما المؤمنون اخوہ کا پیغام گولے کی طرح لے کر اٹھی اور طوفان بن کر پوری دنیا پر چھا گئی. آج پھر وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں احساس ضیاء پیدا ہو، ہم اپنی لوٹی ہوئی متاع عزیز کو حاصل کرنے کے لیے سے یہ پہم کریں اور اپنی عظمت گمگشتہ کے دھندلائے نگینوں کو جلا بخشیں. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے اختلافات کی آگ کو محبت و خود کے ٹھنڈے چشموں سے بجھا کر ایک ہو جائیں. ہمارے جسم اگرچہ جدا جدا ہو مگر روح ایک ہو، ہمارے دل ہم آگوں کے دھڑکنے لگے اور دھڑکنوں سانس سے اس نغمے کی لے پھوٹے کہ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں ہو جا. نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. سامعین عزیز وقار، آخر میں امت مسلمہ کو یہی پیغام دینا چاہوں گی
کہ ذرے ہو تو جم جاؤ کہ صحرا نظر آئے، ذرے ہو تو جم جاؤ کہ صحرا نظر آئے، قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، ہر نقش تمہارا جمتا نظر آئے، ہر نقش تمہارا جمتا نظر آئے، ہر بول تمہارا بالا نظر آئے، وما علینا الا البلاغ۔ انفال بخاری اپنی تقریر پیش کر رہی تھیں، اور اگلا نام میرے پاس ہے پاکستان انگلش اسکول اینڈ کالج جلیب سے محمد عثمان حنیف، تشریف لائیے محمد عثمان حنیف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ صاحب صدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج جس موضوع پر لب کشائی کا شرف حاصل کرنا ہوں وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابقہ کے کاشغر جناب علی۔ علامہ محمد اقبال نے اپنے انداز فکر سے قوم و ملت کو بیدار کیا اور اپنی شاعری میں وحدت و اتحاد کا درس دیا۔ علامہ اقبال جانتے تھے کہ اسلامی اتحاد کی ضرورت اس لیے زیادہ ہے کہ اتحاد اللہ کی ایسی مضبوط رسی ہے جس سے گمراہی اور فرقہ کی ذلت سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اسلامی اتحاد میں اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے تو فرقہ ان کی عظمت کو ختم کر دیتا ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جناب عالی، علامہ اقبال کی شخصیت 20ویں صدی کی ایک ایسی کثیر الجوہر شخصیت واقع ہوئی جس کو اپنے امتیازات کی بنا پر شاعر مشرق تسلیم کر لیا گیا، جس سے اپنے انداز فکر اور نظریاتی کشمکش کے ذہن میں نہ صرف ایک حیات بخش اور فکر انگیز فضا میں سانس لینے کے لیے حالات پیدا کیے بلکہ پورے مشرق میں خود اعتمادی، عزت نفس، جہاں بینی اور جہاں بانی کا ولولہ پیدا کر دیا۔ اقبال نے نہ صرف مشرق کو اپنا کھویا ہوا وقار اور لوٹی ہوئی آبرو دوبازہ حاصل کرنے پر جھنجھوڑا بلکہ مغرب کے گمراہ کن تجربات اور مشاہدات کو حقیقی ارتقاء کا ذریعہ بنایا۔ اقبال نے شاعری کی دنیا میں ایک جدید شعور اجاگر کیا جو مغربی تہذیب اور منفی تمدن کی بنیادی خامیوں سے صاف اور منزہ تھا۔ اقبال ایک آفتاب کی بشارت دے رہے تھے جس کی روشنی سے ظلمت اور تاریکیوں کا خاتمہ ہونا تھا۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ جناب عالی، علامہ اقبال کے دل میں جو اضطراب، تپش، بے قراری اور آرزومندی تھی، اس نے نہ صرف 20% فکر سے نہ برداشت نہ ہونے والی صلاحیتیں پیدا کی بلکہ ایک ایسا ولولہ عطا کیا جو برِ صغیر ایشیا کے مختلف حصوں میں اسلامی فکر کا نقطہ آغاز بنا۔ کی پاسبانی کے لیے، جی ہاں یہ شعر تو بہت پرانا ہے پر اس کے معنی آج کے دور میں بھی نمایاں ہے۔ آج کے دور میں ہر طرح کی آسائش موجود ہے، ہر چیز آسانی سے دستیاب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں اتفاق نہیں۔ ہم نیل کے ساحل سے لے کے تابقہ کے کاشغر ایک ہونے کے بجائے مختلف ٹکڑوں میں گئے ہیں اور کے بجائے صنم کا تو اور بت کا دو کے پاس ماں ہے۔ بجھی عشق اندھیرے ہے، بجھی اندھیرے ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈیر ہے۔ جناب عالی، موجودہ دور میں ہم نے علامہ اقبال کے شعر کا حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے، مغرب کو اپنا متاع کل سمجھ کر اپنی تہذیب کو خس و خاشاک میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ اگر ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے تو وہ دن دور نہیں جب ہماری داستہ کاغذ کے ٹکڑوں میں ملے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں، جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں، اس چمن میں کوئی لطف نغمہ پیرائی نہیں۔ شکریہ۔ جب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ محمد عثمان حنیف اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور جونیئر کیٹیگری میں ہمارے پاس آخری مقرر ہیں، پاکستان نیشنل انگلش اسکول حولی سے تشریف لائے ہیں سلیمان عرفان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار، اساتذہ اکرام، سامعین محترم، السلام علیکم۔ آج میں ایک ہم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے کے موضوع پر تقریر کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ پسند آئے گی۔
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے دوستو، 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والی وہ شخصیت جو اپنے کمال کے اعتبار سے اکمل اور اپنے عروج پر پہنچنے والی وہ شخصیت جس نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور ایک اسلامی ملک کا تصور پیش کیا، اس نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کو یکجہتی کا پیغام دیا اور یہ بتا دیا کہ قوموں کی ترقی کا راز یکجہتی میں ہے۔ وہ شخصیت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آج مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ پوری دنیا مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے دھکیلنے کے لیے کمر بستہ ہے، اس کے لیے ہر قسم کی کوشش جاری ہے۔ سب سے بڑی کوشش یہی رہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر مسلمان ممالک متحد ہو گئے اور اسلامی مساوات قائم ہو گئی تو یہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت حاصل کر لیں گے اور ایک بار پھر پہلے کی طرح دنیا ان کے زیر نگی ہوگی۔ آج کون نہیں جانتا کہ ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودی ملک اسرائیل فلسطینی مسلمانوں پر آئے دن حملہ کرتا رہتا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی مسلمان ممالک پر ایسے چڑھائی کرتے ہیں جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پڑوسی ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ بوسنیا اور چیچنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ان حالات میں مزید تکلیف دہ امر یہ ہے کہ غیر مسلم دنیا ہماری مقدس کتاب قرآن مجید میں تبدیلی کی خواہش مند ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ قرآن کو نئے عالمی منظرنامے کے مطابق کر دیا جائے، لیکن قرآن مجید تو ہے کہ دنیا اس کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن افسوس صد افسوس، دنیا قرآن کو اپنی خواہشات کے مطابق تبدیل کرنے کے در پہ ہے۔ آج دنیا کے تمام مسلمان ممالک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ متحد ہو کر مسلم مخالف حالات کا مقابلہ کریں، مسلکی، نسلی اور ملکی تعصب کی جو دیواریں قائم ہیں ان کو ڈھا کر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے اس شعر کا مصداق بنے، بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلامی سربراہی کانفرنسیں آج بھی ہو رہی ہیں اور مسلمان ممالک کے وزراء اور نمائندگان مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، پھر بھی حالات ویسے کے ویسے بنے ہوئے ہیں؟ اگر مسلمان ممالک کے سربراہوں نے ایمانداری کا ثبوت نہ دیا تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں اور حرم کی پاسبانی کرنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو حرم کی پاسبانی کے لیے متحد ہو جاؤ۔ آج بھی اگر متحد ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ سلیمان عرفان اپنی تقریر پیش کر رہے تھے اور حاضرین محترم اس کے ساتھ ہی جونیئر کیٹیگری میں مقابلہ حسن تقریر اپنے اختتام کو پہنچا۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف۔ سامعین محترم، اقبال کی شاعری وہ زندہ شاعری ہے جو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ بنی ہے اور بنی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کلام اقبال دنیا کے ہر حصہ میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمانان عالم اسے بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری اردو ادب کے چمن کا وہ مہکتا ہوا پھول ہے جس کی خوشبو نے ابھی تک پورے ماحول کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ اقبال اردو شاعری میں ایک ایسے دور کے موجد ہیں کہ جس کا بڑا وصف رفت خیال اور فلسفیانہ بلند ہنگ آگی ہے۔ وہ فکر و سخن کی تاریخ میں ایک نئے عہد کے معمار ہیں اور کلام اقبال پر ایک ٹیبلو پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سکول منگف کے طلباء اس کو آپ کے لیے تیار کر کے لائے ہیں۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں پاکستان سکول منگف کے طلباء کا تیار کردہ ٹیبلو۔
دہل جائے وہ طوفان دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان ہر لحظہ ہے مومن ہر لحظہ ہے مومن نئی شان ایران مختار میں کردار اللہ کی برہان ہر لحظہ ہے مومن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹیبلو میں حصہ لینے والے بچے سب کے سب عرب ہیں، ان میں سے پاکستانی کوئی نہیں، اس لیے ایک بار پھر بہت ساری تعلیم۔ سامعین محترم، اقبال کے سینے میں جو اضطراب و تپش اور جو بے قراری اور آرزومندی تھی، اس نے نہ صرف ان کو 20ویں صدی کے فکر و عقل کی آشوب و ابتلا سے نابرد آزما ہونے کی صلاحیت عطا کی، بلکہ انہوں نے پوری نسل کو مغرب کے مادی اور ذہنی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ بنا کر کھڑا کر دیا۔ اقبال کی شخصیت کو فطرت نے اس نشاط نو کے لیے اور اس عہد کے سوئے ہوئے انسانوں کو جگانے کے لیے دل و دماغ کی بہترین صلاحیتیں عطا کی تھی۔ وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، بہت مدت کے نخچیروں کا انداز نگہ بدلا کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شاہ بازی کا، حدیث باداؤ مینا وہ جام آتی نہیں مجھ کو، نہ کر خارا شگافوں سے تقاضا شیشہ سازی کا۔ حضرات گرامی، مرحلہ ہے مقابلہ حسن تقریر اور سینئر کیٹیگری ہے۔ کلاس 9, 10, 11 اور 12 کے طلباء و طالبات اس مقابلہ میں حصہ لیں گے۔ اس کا ابتدائی مرحلہ بھی ہم مکمل کر چکے، جن میں سے 3 طلباء و طالبات کا انتخاب کیا گیا آج کے اس پروگرام کے لیے، اس فائنل ایونٹ کے لیے۔ تو آئیے چلتے ہیں، اپنے پہلے مقرر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ پاکستان انگلش اسکول اینڈ کالج جلیب کی طالبہ ہیں، نام ہے مریم امیر۔ آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیے۔ مریم امیر پاکستان انگلش اسکول اینڈ کالج جلیب سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی و حاضرین مکرم، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ اقبال کا ایک مشہور شعر، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اقبال اپنے نوجوانوں کے فکر و عمل سے مایوس نہیں، بلکہ آپ اپنے شاہینوں کو عرش خودی کی بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں پر پہنچ کر ان کو عرفان نفس حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ہے میرے کمالات ہنر سے، نہ ہو نومید اپنے نقش گر سے، میرے دیدار کی ہے ایک یہی شرط کہ تو پنہا نہ ہو اپنی نظر سے۔ صدر گرامی و حاضرین مکرم، یہ بات ہے شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے اس نوجوان کی جو قلبی محبت، وجدانی اتصال اور روحانی عشق سے نسبت پیدا کر لے تو وہ تقدیر کو عبارت کرنے کے لائق بن جاتا ہے۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من تو، مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں۔ علامہ اقبال 19ویں صدی کے خالص صنعتی و مادی دور میں پھر کسی رومی کے منتظر ہے۔ ان کے نزدیک مادیت کا زنگ عشق کی بھٹی میں صاف کیا جا سکتا ہے
اور اس کے لیے آتش رومی کی ضرورت ہے. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالزاروں سے, وہی آب و گل ایرا وہی تبریز ہے ساقی. 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں مسلم نوجوانوں میں جب مغربی تعلیم و تربیت کا شوق جاگتا ہے تو اقبال ہی ایک بلند بخش شخصیت کے طور پر ابھرتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو جو پیغام دیتے ہیں وہ ایسی نور اور روشنی ہے جو خاک کے ذروں کو بھی تابندگی بخشتا ہے. تو پھر یہ زندگی اور وہ بھی فانی زندگی, کیمیا سے بھی فضو ہے تیری خاک در مجھے, کیمیا سے بھی فضو ہے تیری خاک در مجھے, تیرے جیسا مل گیا تقدیر سے رہبر مجھے. سامعین کرام, علامہ اقبال امید و آس اور یقین و ایمان کے پیامبر ہیں, اس لیے وہ مایوس نہیں بلکہ ان کو یقین کامل ہے کہ مسلمانوں کو جس چنگاری کی ضرورت ہے وہ بھڑک اٹھی ہے. اور پھر جہاں جہاں جلال و جمال کا امتزاج دیکھتے ہیں تو کہہ اٹھتے ہیں تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل, تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل, وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل. اور جہاں جہاں امید اقبال بلند ہوتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے, شکوہ ترکمانی ذہن بلندی نطق عرابی. حرف آخر میں محض دعا گو ہوں کہ خدائے پاک اقبال کے ندرت خیال کو میری قوم کے نوجوانوں کا نصب العین بنا دے. خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. مریم امیر اپنی تقریر پیش کر رہی تھیں. اس سے پہلے کہ میں اگلے مقرر کو یہاں سٹیج پہ آنے کی دعوت دوں, میں ایک بار پھر حاضرین محترم اپنے سب دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سفارت خانہ پاکستان کی جانب سے اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ اس پروگرام کی باقاعدہ ریکارڈنگ جو ہے وہ پروفیشنلی ہو رہی ہے, پروفیشنل انداز کے ساتھ بطریق احسن یقیناً وہ آپ لوگوں کو فراہم کر دی جائے گی. آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. اپنی اگلی مقررہ ہیں صبا ارشد پاکستان سکول منگف سے, ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. پاکستان سکول منگف صبا ارشد. شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. جناب صدر, معزز حاضرین و سامعین, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جناب صدر, مفکر اسلام مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کو تہہ دل سے خراج عقیدت پیش کرتی ہوں, جنہوں نے ہمیں قدم قدم پر نا امیدی اور مایوسی کے چنگل سے آزاد کرایا اور ہم میں یقین کامل پیدا کیا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہم نے اقبال کی اس فکر کو اپنے فعل سے جلا اور عظمت بخشی اور ضرورت پڑنے پر اسے سچا ثابت کر کے دکھایا. ہم پہلے کیا تھے, ہماری کیا حیثیت تھی؟ ہم اس بحر بے قرار میں ایک قطرے کی طرح تھے جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں, لیکن جب پڑا وقت گلستہ پر تو خون ہم نے دیا. میرے چارہ گر کو نوید ہو صفے دشمنا کو خبر کرو, میرے چارہ گر کو نوید ہو صفے دشمنا کو خبر کرو, جو وہ قرض رکھتے تھے جا پر وہ حساب آج چکا دیا. حاضرین محفل, میں وقت کی راہ گزر میں کھڑی ہوں. میرے وجود کی امنگیں مجھے مستقبل کے نئے خوابوں کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں. میری فہم و فراست ایک لمحے کو ڈگمگاتی ہے. میں خود سے سوال کرتی ہوں کہ کیا میں دامن کی شب تاریک کو صاف کر سکوں گی؟ کیا میں آج کی بچی کل کا معمار اس قوم کی تعمیر کر سکوں گی؟ کیا میں اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ یہ دنیا بدل سکوں گی؟ اور پھر دوستان عزیز, اس مایوسی کے گرداب میں ایک تارا چمکتا ہے. میرا یقین میری مایوسی پر غالب آتا ہے. تاریکی کے پیچھے چھپی روشنی میری آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی ہے اور ایک غیبی آواز آ کر مجھے کہتی ہے, پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو, پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو, راہ کے سنگو آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو. حاضرین محفل, میں ابھی نہیں کہ گرداب سے پوری طرح باہر نہیں آئی تھی کہ میرے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ تم تو اس لشکر کے غلام ہو جس نے ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے لیس
کفار مکہ کے 1000 لشکر کے مقابلے 313 مجاہدین کو کھڑا کیا. کہتے ہیں مٹی میں نم نہیں, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے کہ کوئی ساقی آئے اور ہماری مدد کرے. نہیں, وقت تو اس وقت بھی زوال کا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں کود پڑے. وقت تو اس وقت بھی زوال کا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹکے. وقت تو اس وقت بھی زوال کا تھا جب حسین ابن علی کا سر نیزے کی نوک پر قرآن مجید پڑھتا رہا. وقت تو اس وقت بھی زوال کا تھا جب اپنے عزیز کے مجاہد اپنے جسموں سے بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے پرخچے اڑائے اور کہتے رہے, ہم تختاؤ تخت میں کسی ایک کو چنا کرتے ہیں, ہم تختاؤ تخت میں کسی ایک کو چنا کرتے ہیں, ہم عجب دنیا میں شان سے جیا کرتے ہیں. توپ کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہو, توپ کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہو, ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں. حاضرین محفل, ہے جس طرح ایک قلم ایک استاد ایک بچے کا مستقبل بنا سکتے ہیں, تو کیا یہ نوجوان نسل یہ دنیا نہیں بدل سکتی؟ حاضرین شعور بالکل بدل سکتی ہے. ضرورت ہے تو فقط ہمت کی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اگر ملت اسلامیہ کا نوجوان ایمان کی قوت اور ارادے کی طاقت کے ساتھ اٹھتا ہے تو دریاؤں کے رخ موڑ سکتا ہے, خلاؤں کو تسخیر کر سکتا ہے, ہواؤں کے دوش پر اٹھ سکتا ہے, سمندروں کو زیر کر سکتا ہے اور پہاڑوں کے جگر چیر سکتا ہے. تاریخ شاہد ہے کہ آگے بڑھے ہیں تو زمین کے فاصلے سمٹ گئے ہیں. ہم نے اپنی شاہراہ ڈھونڈ لی ہے اور ہم اپنی شاہراہ ڈھونڈ لی ہے. ہم اس لا پھر ایک بار وہی باداؤ جام ساکی, لا پھر ایک بار وہی باداؤ جام ساکی, ہاتھ آ جائے میرا مقام ساکی. 300 سال سے ہے ہند کے میخانے بند, 300 سال سے ہے ہند کے میخانے بند, اب مناسب ہے تیرا فیض عام ہو ہے ساکی. شکریہ. ہمارے آج کے اس مقابلہ حسن تقریر سینئر کیٹیگری کے آخری مقرر, ان کو میں سٹیج پہ آنے کی دعوت دے رہا ہوں. حسن فراز ہیں, انٹرنیشنل اسکول آف پاکستان خیتان سے ان کا تعلق. حسن فراز. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ بک سکی کسی بازار مصلحت میں کبھی, نہ بک سکی کسی بازار مصلحت میں کبھی, میری زبان کی صداقت میری انا کی طرح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا موضوع ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جناب صدر, بات یہاں مٹی کے نم ہونے کی نہیں, ہمارے رویوں کی ہے. یہ صبح و شام, یہ روز و شب, یہ مخملی کھلکھلاتے چہرے, یہ ذوفچا غنچے, یہ کس بات کی عکاس ہیں؟ ہم کس کا جشن مناتے پھرتے ہیں جناب صدر؟ اس بڑھیا کا جو 20 برس سے ادب کی راہیں تکتی ہے, یا کہ تو گھر میں روٹی پکتی ہے. یہ خواب خیال تمنائیں جو جسم کے ساتھ ہی خاک ہوئیں, یا وہ معصوم حسینائیں جو حاکم کی پوشاک ہوئیں. اس دیس کی اب وہ حالت ہے, دکھ روتے ہیں, غم جلتا ہے. عامر بھی عزیز وطن میں اب جمہور کی کوکھ میں پلتا ہے. نہ امن کی کرنیں پھوٹتی ہیں, نہ ظلم کا سورج ڈھلتا ہے, نہ پہیلی کوئی ہی بجھتی ہے, نہ راز کوئی ہی کھلتا ہے, نہ زندگی کی شام ہوتی ہے, نہ غریب کا پہیا چلتا ہے. تم کس کا جشن مناتے ہو؟ اس دیس کا جو تقسیم ہوا, اس تن کا جو دو نیم ہوا. ارے کس کے گیت سناتے ہو؟ جناب صدر, ہوا کی دوش پر اڑنے والے یہ بے لگام شاہ سوار, وطن عزیز کی فنا کو بقا کا نام دینے والے یہ غدار, یہ شاہین, یہ اقبال کا شاہین جس کی خاک لائق تعظیم ملائک تھی, وہ آج زوال و اقبال کی کشمکش کے کھو جانے کے بعد اوج فریدہ سکار گمنامی میں جا گرا ہے. وہ آج عرصے گرائے جانے کے بعد فرش کی پاتال میں جا بسا ہے. جناب صدر, یہ شاہین زبان جن کی کالی ہے, منہ میں جن کے گالی ہے, کان میں جن کے بالی ہے, منافقت جن کی مثالی ہے, مقدر جن کا زوالی ہے, فقط گفتگو ہی نرالی ہے. وہ آج اپنے کردار کو اپنے گفتار کے لبادے میں لپیٹنے کے بعد, میرے قائد کے فرمان کو کچلنے کے بعد, اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اقوام عالم کی صف میں مار کارائی کرنے کے قابل ہے, تو یہ فقط خام خیالی ہے, دیوانے کا خواب ہے. جناب صدر, کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں, مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. گواہ دی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. جناب صدر, بہانہ فقط ایک ہے کہ وقت آزمائش کا ہے, مٹی میں نم نہیں ہے, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں کہ کوئی ساقی آئے. نہیں,
سنو میں رات سے پردہ اٹھانے لگا ہوں, میں تمہارے ظاہر کو تمہارے باطن سے ملانے لگا ہوں, میں بپھرے ہوئے سمندر کو خشکی پہ لانے لگا ہوں. سنو وقت اس وقت بھی آزمائش کا تھا جب تمہارے ابراہیم آتش نمرود میں کود گئے, وقت اس وقت بھی آزمائش کا تھا جب تمہارے موسیٰ دریا میں اتر گئے, وقت اس وقت بھی آزمائش کا تھا جب تمہارے بلال عرب کے تپتے میدان میں آہد آہد پکارتے رہے, وقت اس وقت بھی آزمائش کا تھا جب تمہارے رسول کی نوازیاں یزید کے دربار میں بے پردہ لائی گئی, وقت اس وقت بھی آزمائش کا تھا جب تمہارے حسین ابن علی کا سر نیزے کی نوک پر قرآن پڑھتا رہا, وقت اس وقت بھی آزمائش کا تھا جب وطن عزیز کے سپوت اپنے جسموں سے بم باندھ کر دشمنوں کے ٹینکوں کے پر رخت اڑاتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں, ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں. توپ کیا چیز ہے, بندوق کسے کہتے ہیں, ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں. میرے دوستوں, آج بھی اقبال اپنے پورے جوش و جلال کے ساتھ عشق کی بلندیوں پر کھڑا اپنے خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کے انتظار میں مسلمانوں پر نظریں جمائے بیٹھا ہے کہ شاید پھر کوئی عمر اپنی شجاعت پیش کرے, کہ شاید پھر کوئی صدیق اپنی صداقت سے نوازے, کہ شاید پھر کوئی عثمان اپنی سخاوت دکھائے, کہ شاید پھر کوئی علی خیبر فتح کرے, کہ شاید پھر کوئی حسین کربلا پر اپنی جان نچھاور کرے, کہ شاید پھر کوئی محمد بن قاسم اپنی بہن کی آواز پر لبیک کہتا ہوا سندھ میں آئے. مگر آج بھی ہمارے جسم تو آزاد ہیں لیکن ہماری روحیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں, اور اس سے پہلے کہ ہم پھر سے اسی دلدل میں پھنس جائیں, آؤ عہد کریں, مٹی کو نم کر دیں, اپنے رویوں کو بدل ڈالیں اور اپنے محسن سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں. اور اگر ہم اس مٹی میں نمی چاہتے ہیں, زرخیزی چاہتے ہیں, ٹینکوں کو چیر دینے والے مجاہد چاہتے ہیں, خالد بن ولید چاہتے ہیں, محمد بن قاسم چاہتے ہیں, تو اقبال نے کہہ دیا فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. اور آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم خدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, کتار اندر کتار اب بھی. حسن فراز اپنی تقریر پیش کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی سینئر کیٹیگری میں مقابلہ حسن تقریر اپنے اختتام کو پہنچا. حضرات گرامی آگے چلتے ہیں اور مقابلہ ہے ذہنی آزمائش کا کوئز کمپٹیشن, اور اس میں جن دو ٹیموں کا انتخاب ہوا تھا وہ پاکستان سنشائن اسکول حولی اور پاکستان اسکول منگف ہے, جو ابتدائی مراحل سے جیت کر آگے آئی ہیں. ان دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی سٹیج پہ تشریف لے آئیں, اور ہم آغاز کریں گے ذہنی آزمائش کا مقابلہ بحوالہ اقبال. پاکستان اسکول منگف اور پاکستان سنشائن اسکول حولی. حضرات گرامی, یہ لفافہ ہے جو مجھے سفارت خانہ پاکستان کی جانب سے موصول ہوا ہے. اس کو میں آپ کے سامنے کھولوں گا, نہ تو اس کی ترتیب بدلی جائے گی اور نہ ہی ہم سوالات کو آگے پیچھے کریں گے. اس میں سے جو بھی نکلے گا میں بھی دیکھتا ہوں آپ کے سامنے. جی, سوالات میرے پاس ہیں پاکستان اسکول منگف اور پاکستان سنشائن اسکول حولی. طریقہ کار میں بتلا دوں کہ ٹیموں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی توجہ فرمائیں. ہم پہلے راؤنڈ میں جو فارمیٹ مجھے پرووائیڈ کیا گیا ہے, ہم پہلے راؤنڈ میں انشاءاللہ آپ سے تین پہلا مرحلہ ہے اور اس کا پہلا راؤنڈ, اور اس میں آپ سے تین سوالات جو ہیں وہ پوچھیں گے اور اس کے بعد دو سوالات پوچھیں گے, اور اس طرح جو سٹیج 1 ہے پہلا مرحلہ مکمل ہوگا. اگر اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو ہم دوسرے مرحلے کی طرف بڑھیں گے جس میں آپ سے دو سوالات جو ہیں وہ کیے جائیں گے. یہ پہلے مرحلے کے سوالات میرے پاس ہیں اور میں آغاز کروں گا پاکستان اسکول منگف سے. آپ سے پہلا سوال, اقبال نے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھی ہیں اقبال کی کون سی کتاب میں شامل ہیں؟ بانگ درا. جواب درست ہے. آپ سے ہی دوسرا سوال, آپ یہ بتلا دیجئے کہ حضرت علامہ کس بزرگ شخصیت سے متاثر تھے اور انہیں اپنا روحانی مرشد سمجھتے تھے؟ مولانا روم. مولانا جلال الدین رومی. جواب درست.
علامہ اقبال کی نظم یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علامہ کی نظم ہے طارق کی دعا۔ آپ مجھے بتا دیجئے کہ علامہ نے یہ نظم کب لکھی تھی؟ ہسپانیہ کی سیاحت کے دوران لکھی۔ ہسپانیہ کی سیاحت کے دوران، جواب درست ہے۔ ہم چلیں گے پاکستان سنشائن اسکول حولی کی طرف، اور علامہ اقبال کی کتاب ہے بانگ درا۔ بانگ درا کا آخری مصرع سنا دیجئے گا، آخری شعر کا آخری مصرع سنا دیجئے گا۔ یہ سوال جو ہے بہرحال آپ جواب نہیں دے پائے ہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا کا یہ آخری شعر اور اس کا آخری مصرع ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ غلطی ہو گئی۔ آپ سے دوسرا سوال ہے، پروفیسر کاظم شیرازی نے اقبال کے بارے میں کیا تاریخی الفاظ کہے تھے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ کاش یہ شاعر ایران میں پیدا ہوتا، کاش یہ شاعر ایران میں پیدا ہوتا۔ جب حضرت علامہ کی کتاب اسرار خودی شائع ہوئی تو پروفیسر کاظم شیرازی نے یہ ریمارکس دیے کہ کاش یہ شاعر ایران میں پیدا ہوتا۔ آپ مجھے بتا دیجئے کہ حضرت علامہ نے اپنی شاعری میں کس طبقہ کو سب سے زیادہ مخاطب کیا ہے؟ آپ جواب نہیں دے پائے، آپ جواب نہیں دے پائے۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ میں نے بہرحال یہ مرحلہ مکمل کرنا ہے اور دو سوالات آپ سے اب پوچھنے ہیں۔ میں واپس آؤں گا پاکستان سکول منگف کی طرف۔ آپ مجھے بتا دیجئے کوئی سے دو القابات جو اقبال کو دیے گئے اور دینے والوں کے نام۔ علامہ اقبال کو مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف القابات سے نوازا گیا۔ آپ مجھے کوئی سے دو بتا دیجئے اور دینے والوں کے نام بھی بتا دیں۔ مولانا آزاد بلگرامی نے آپ کو کیا خطاب دیا؟ حسان الہند۔ حسان الہند کا خطاب مولانا آزاد بلگرامی نے دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور بتا دیجئے گا۔ حکیم علامہ کو خطاب دیا تھا خواجہ حسن نظامی نے۔ حکیم الامت کا خطاب دیا تھا خواجہ حسن نظامی نے۔ اس جواب کو درست تسلیم کرتے ہیں۔ آپ سے دوسرا سوال ہے، 20 جنوری 1927 اقبال کو کون سا اہم عہدہ حاصل ہوا تھا؟ پنجاب مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے 20 جنوری 1927۔ پاکستان سنشائن سکول آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور دو سوال آپ سے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے جو ساتھی سکورر ہیں اس کی طرف جائیں گے اور ہم نتیجہ اس کا لیں گے کہ کون سی ٹیم آج جو ہے وہ ونر ہے۔ آپ مجھے بتا دیجئے کہ بانگ درا میں اقبال نے کس مشہور شاعر کے بارے میں، برِ صغیر پاک و ہند کے، آپ کو چلیے ہنٹ دے دیتا ہوں، برِ صغیر پاک و ہند کے کس مشہور شاعر کے بارے میں نظم لکھی ہے اور اس شاعر کا نام ہی نظم کا عنوان ہے؟ درجہ خوشحال خان خٹک۔ خوشحال خان خٹک کے بارے میں معروف پشتو شاعر۔ آپ سے دوسرا سوال، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں اور آپ نے مجھے بتانا ہے اس دن کی اہمیت اقبال کی زندگی میں۔ 17 اگست 1930 ہے۔ آپ مجھے بتا دیجئے حضرت علامہ کی زندگی میں 17 اگست 1930 کی کیا اہمیت تھی؟ ان کی والد کی وفات۔ والد کی وفات ہوئی تھی 17 اگست 1930 کو، جواب درست ہے۔ حضرات گرامی، 5 سوالات دونوں ٹیموں سے پوچھے گئے اور پاکستان سکول منگف نے 5 میں سے 5 سوالات کے صحیح جواب دیے۔ اور پاکستان سنشائن سکول 5 میں سے 3 سوالات کے صحیح جواب دے کر رنر اپ ٹیم رہی ہے، اور اس طرح آج کا ذہنی آزمائش کا مقابلہ بحوالہ اقبال جیتنے والی ٹیم ہے پاکستان سکول منگف۔ آپ سب کی بہت سی تالیاں ان کی۔ جی بیٹا آپ تشریف رکھیے۔ پاکستان بزنس کونسل کی طرف سے کہ آج کے پروگرام میں جو ونر ہیں ان کے لیے کوئی 20
انعامات کا انہوں نے اعلان کیا ہے. پاکستان بزنس کونسل کے لیے ایک بار تالیاں بجائیں. انتہائی ادب کے ساتھ جناب سید ابرار حسین سفیر اسلامی جمہوریہ پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے لیے بہت خوشی کا دن ہے. اپنی کوششوں کے آغاز کے سلسلے میں جو خواب دیکھا تھا آج اس کا ابتدائی مرحلہ تکمیل پذیر ہو رہا ہے. ہم نے سوچا تھا کہ وہ پاکستانی بچے جو دیار غیر میں پاکستانی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں وہ شعور اجاگر کیا جائے، وہ بیداری پیدا کی جائے کہ وہ اپنے ہیروز کو، اپنے لیڈروں کو، تاریخ پاکستان کے قائدین کو پہچان سکیں، ان کے بارے میں جان سکیں، ان کے بارے میں انہیں آگاہی حاصل ہو. چنانچہ اس سلسلے میں ہم نے یہاں سب اسکولوں سے درخواست کی کہ ایسے مقابلوں کا انعقاد کیا جائے اور اس کا آغاز حضرت علامہ اقبال پر مقابلے منعقد کروا کے کیا جائے، کیونکہ تحریک پاکستان کا آغاز بھی حضرت علامہ اقبال کے فیوز و برکات ہی سے ہوا تھا. اس میں ان کے کلام کا بھی بڑا کردار تھا اور ان کی ذاتی سیاست کا، اس تصور کا، اس تخیل کا، اس فکر کا جو انہوں نے 1923 میں پیش کی اور پاکستان کا خواب ہمیں عطا کیا. چنانچہ سب سے پہلے حضرت علامہ اقبال کے سلسلے میں اسکولوں نے خود ان مقابلوں کا انعقاد کیا اور باہمی مقابلوں کے بعد جو لوگ منتخب ہوئے وہ آج یہاں آپ کے سامنے تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ بچوں کی تیاری بھی بہت خوب تھی اور اس کا سارا کا سارا کریڈٹ ان اساتذہ کو جاتا ہے جنہوں نے ان بچوں پر اتنی محنت کی. آج جن بچوں نے ان مقابلوں میں شرکت کی انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو بھی اور ان کے اساتذہ کو بھی، کہ آج وہ بچے اس قابل ہوئے کہ یہاں ہمارے سامنے آ کر پرفارم کر سکیں. ہماری ایمبیسی کی طرف سے جناب کاشف صاحب اور جناب شیراز صاحب نے ان مقابلوں کے لیے بہت کام کیا. میں آپ سب کی طرف سے انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ایمبیسی کے باقی سٹاف اور افسران نے جو تعاون کیا اور آج کی تقریب کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں جو کوششیں کی اس سب پر میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. جو بچے انعامات حاصل نہیں کر پائیں گے یا وہ بچے جو آج کے مقابلوں تک نہیں پہنچ سکے لیکن انہوں نے ابتدائی مقابلوں میں شرکت کی، ان سب سے میں یہی کہوں گا کہ وہ دل چھوٹا نہ کریں. یہی بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ان مقابلوں میں شرکت کی، کیونکہ مقابلے میں شریک ہونا بذات خود ایک بہت بڑی اچیومنٹ، ایک بہت بڑی کامیابی ہے. وہ کسی کا شعر ہے کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. اور پھر یہ جو شعر لکھا ہوا ہے کہ شاہیں کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. تو یہ سب طالب علموں اور نوجوانوں اور بچوں ہی کے لیے ہے کہ آپ نے اپنی ہمت کو جوان رکھنا ہے، اپنا حوصلہ نہیں کھونا، اپنا سانس بحال رکھنا ہے اور محنت سے بتدریج آگے بڑھتے چلے جانا ہے. آج کی اس تقریب میں ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ ہماری بچیوں کی کارکردگی ماشاءاللہ ہمارے بچوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. اور اس پر میں ان سب بچیوں کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور اساتذہ کو بھی کہ یہ بچیاں ہماری قوم کا قابل فخر سرمایہ ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سفارت خانے کی طرف سے ہماری کوششوں کا آغاز ہے. یہ یقیناً اس میں ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوئی ہوگی اور بہت سی چیزیں ایسی رہ گئی ہوں گی جس میں امپروومنٹ کی مزید گنجائش ہوگی. یوں بھی کہا جاتا ہے کہ العصمۃ للہ وحدہ، پرفیکشن جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ اسی کی خصوصیت ہے. انسان جو ہے وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. یہ اور بات ہے کہ ہم پرفیکشن اچیو کرنے کی کوششیں جاری رکھیں.
زیبا رفیق صاحبہ کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا. ان کی کتاب پاکستان کی ایک تعارفی کتاب کے طور پہ خود ہمارے بھی بہت کام آئے گی، اور یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی ہیں انہیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ان کی ایک بہن نے عربی میں اتنی اچھی کاوش کی ہے اور پاکستان کو عربوں سے متعارف کروانے کے لیے یہ کتاب منظر عام پر لائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تربیت کا کریڈٹ یقیناً ان کے والد جناب رفیق کمبو صاحب کو جاتا ہے، جن کی حب الوطنی کے بارے میں آپ نے ابھی سنا، اور انہوں نے یہی حب الوطنی اپنے سے اگلی نسل تک پہنچائی، اور آج زیبا رفیق صاحبہ پاکستان کے ایک محب وطن شہری کی حیثیت سے ہم سب کے سامنے ہیں. میں ان کے ہسبینڈ جو یہاں موجود ہیں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی بیگم اس قابل ہیں کہ آج انہوں نے پاکستان کا تعارف سارے کویت سے بلکہ سارے عالم عرب سے کروانے کی کوشش کی ہے. آخر میں حضرت علامہ کی وہ دعا پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. بہت شکریہ. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. سفیر محترم خوبصورت الفاظ میں خوبصورت انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. آج کی اس تقریب میں ان کی شرکت یقیناً اقبال سے محبت کا بہت بڑا ثبوت ہے. حضرات گرامی آگے چلتے ہیں، اور اب جو مرحلہ ہے وہ ہے رزلٹس کی اناؤنسمنٹ کا. اور اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ میں اپنے فاضل منصفین کرام میں سے کسی کو یہاں دعوت دوں کہ وہ آ کے رزلٹ اناؤنس کریں، ایک رزلٹ مجھے کہا گیا ہے اناؤنس کرنے کے لیے، اور وہ مجھے کرنا ہے، اور وہ ہے ایسے رائٹنگ کا، مضمون نویسی کا ایک مقابلہ تھا علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے. اور اس سلسلے میں جن سکولز نے اس میں حصہ لیا ان کو ایمبیسی کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ تحریری صورت میں مضمون جو ہے وہ ایمبیسی میں جمع کرائیں. اور تقریباً یہ 7 نام ہیں مختلف سکولز کے، جن میں پاکستان انگلش اکیڈمی فروانیہ ہے، انٹرنیشنل سکول آف پاکستان خیتان ہے، پاکستان سکول منگف ہے، پاکستان سکول اینڈ کالج سالمیہ، نیو پاکستان انٹرنیشنل سکول حولی، پاکستان اکیڈمی سکول احمدی، اور پاکستان انگلش سکول اینڈ کالج جلیب. ان کے طلباء و طالبات نے تحریر شدہ مضمون جو ہے ایمبیسی میں جمع کروایا، اور یہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں تھا. اس سلسلے میں ایمبیسی نے جناب محمد حنیف صاحب کی خدمات حاصل کی، جو کہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں اور معروف نہ صرف ادبی شخصیت ہیں بلکہ سماجی شخصیت بھی ہیں، اور کویت میں جو علم و ادب کے حلقے ہیں وہ یقیناً ان کو اچھے انداز سے جانتے ہیں. محمد حنیف صاحب نے ایویلیویشن کی وہ مضامین جو انگریزی زبان میں لکھے گئے. اس کے ساتھ ہی جو دوسرا نام میرے پاس ہے وہ بھی پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں. دیکھیے کویت اس حوالے سے بڑی یعنی کہ زرخیز سرزمین ہے کہ سائنس کے جو لوگ ہیں وہ علم و ادب سے منسلک ہیں. فخر عالم صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کا نام بھی ہمارے وہ ججز میں شامل، وہ بھی پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں. شمیم مظفر صاحب کا نام ہے میرے پاس، جو کہ شاعر ہیں، ادیب ہیں ماشاءاللہ، اور سماجی شخصیت ہیں اور پیشے کے اعتبار سے انجینئر بھی ہیں. جی میں سب سے پہلے اناؤنس کر رہا ہوں اردو ایسے جو اردو زبان میں لکھا گیا. جس طالبہ نے اردو مضمون نویسی کے مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، ان کا تعلق ہے پاکستان سکول اینڈ کالج منگف سے، اور بچی کا نام ہے عائشہ مقصود. ابھی کچھ ہی دیر میں جب ایوارڈ کی سرمنی ہوگی تو ہم آپ کو اسٹیج پہ بلوائیں گے. اور
اردو مضمون میں جو دوسرا انعام حاصل کیا ہے پاکستان انگلش اسکول اینڈ کالج جلیب کی طالبہ ہیں. یہ بھی ابھی سفیر محترم فرما رہے تھے کہ ہمارے جو بچیاں ہیں ان کی جو کارکردگی ہے وہ بچوں سے بہت بہتر رہی ہے اور وہ یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے. لبنہ عزیز ہے پاکستان انگلش اسکول اینڈ کالج. جی مقابلہ ہے مضمون نویسی اردو زبان میں اور جیتنے والا اسکول ہے نیو پاکستان انٹرنیشنل اسکول حولی. اور اگر یہ نام میں ٹھیک طریقے سے پڑھ سکوں تو انسیہ حیدر بچی ہیں جنہوں نے اردو مضمون نویسی کے مقابلہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی. میں ایک دفعہ دوبارہ سے بتلا دوں کہ جو تیسری پوزیشن ہے وہ عائشہ مقصود ہے پاکستان اسکول اینڈ کالج منگف سے. دوسری پوزیشن حاصل کی لبنہ عزیز نے جو پاکستان انگلش اسکول اینڈ کالج جلیب سے ہیں. اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ انسیہ حیدر ہے نیو پاکستان انٹرنیشنل اسکول حولی. دوسرا حصہ اس کا مضمون نویسی کا مقابلہ بزبان انگریزی ہے اور انگریزی زبان میں جو مقابلہ ہوا ہے علامہ اقبال کی شخصیت پر اس میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا وہی اسکول ہے جس نے اردو زبان میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے پاکستان اسکول اینڈ کالج منگف سے. اور سامیہ ریاض بچی ہیں یہ بھی طالبہ. مس سامیہ ریاض ہے پاکستان اسکول اینڈ کالج منگف سے تیسری پوزیشن حاصل کی. اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا اسکول ہے نیو پاکستان انٹرنیشنل اسکول حولی. اور سعدیہ عبدالرزاق طالبہ ہیں یہ بھی سعدیہ عبدالرزاق نیو پاکستان انٹرنیشنل اسکول حولی. اور بزبان انگریزی جس اسکول نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے پھر سے طالبہ ہے. ایک بار تالیاں تو بتا دیجیے. پاکستان اسکول اینڈ کالج سالمیہ سے سیدہ نہال زین. میں دوبارہ سے بتلا دوں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سامیہ ریاض پاکستان اسکول اینڈ کالج منگف سے. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ ہیں سعدیہ عبدالرزاق جن کا تعلق نیو پاکستان انٹرنیشنل اسکول حولی سے ہے. اور پہلی پوزیشن سیدہ نہال زعیم ہے پاکستان اسکول اینڈ کالج سالمیہ سے. اس طرح یہ مقابلہ جو مضمون نویسی ہے اس کے نتائج کا اختتام ہوا. جہاں تک تعلق ہے کوئز کا وہ آپ دیکھ چکے کہ پاکستان اسکول منگف جو ہے وہ اس آج کا یہ پروگرام جیت چکی. بیت بازی کے مقابلے کا رزلٹ بھی ہمیں معلوم ہے لیکن جو مقابلہ حسن تقریر ہے اس کے نتیجے کا اعلان ہونا ہے. اور اس حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہمارے فاضل منصفین کرام میں سے جناب فخر عالم صدیقی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کے اس مقابلہ حسن تقریر کا بحوالہ اقبال جونیئر اور سینئر کیٹیگری میں اناؤنس کریں. عزت مآب سفیر محترم، آپ کی اختتامی تقریر کے بعد کچھ بولنا گستاخی تو ہے لیکن اگر مجھے موقع ملا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ اچھے کام کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے، یہ بھی عین ایمان ہے اور مجھے موقع ملا اور میں نے نہ کیا تو ساری عمر قلق رہے گا کہ یہ کام میں نہ کر سکا. یقین مانیے آپ نے ایک طرح سے ہم اخلاقی اقدار کی نشاط ثانیہ کی بنیاد رکھی ہے. آج میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے بیت بازی بھول گئے تھے، انہیں انتاکشری یاد تھی. کسی سے بھی پوچھے تو انتاکشری بتا دے گا، بیت بازی نہیں جانتا تھا. میں آپ کو اپنی ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بتاتا ہوں کہ ایک شادی میں میں شریک تھا. جب نکاح ہو گیا، کھانے کے لیے جانے لگے تو ایک بچے نے ماں سے سوال کیا، اماں شادی ہو گئی، پھیرے تو ہوئے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے وہ معاشرتی حملہ جو ہمارے گھروں پہ کیا گیا ہے اسٹار ٹی وی اینڈ دس ٹی وی اینڈ دیٹ ٹی وی کے ذریعے. ہمارے بچے اپنی ثقافت، اپنی معاشرت،
اپنی اقدار بھولتے جا رہے ہیں اور ہم غیر کی ثقافت اپنا رہے ہیں. تو جناب آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس نیک عمل کا افتتاح کیا. بہت شکریہ آپ کا. مس مریم امیر یہ تیسری پوزیشن حاصل کی انہوں نے. ان کا تعلق پاکستان انگلش اسکول جلیب شیخ سے ہے. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے مسٹر حسین فراز نے جو انٹرنیشنل اسکول پاکستان خیتان سے تعلق رکھتے ہیں. آج کی پہلی پوزیشن مس صبا ارشد نے حاصل کی جو پاکستان اسکول منگف کی طالبہ ہیں. جونیئر سیکشن میں ہم کو ایک مشکل کا سامنا تھا اور آخر تک رہا. ہم فیصلہ نہیں کر سکے کہ اول انعام کس کو دیں. اس لیے اول انعام میں ہم نے ٹائی رکھی ہے اور 2 اول انعام ملے ہیں. تو پہلے میں تیسرے نمبر کو بتا دیتا ہوں, بعد میں خود بھی آپ سمجھ جائیں گے. تیسرا انعام ملا ہے مسٹر محمد عثمان حنیف کو جو کہ پاکستان انگلش اسکول جلیب شیخ کے طالب علم ہیں. دوسرا انعام ملا ہے سلیمان عرفان کو جو پاکستان نیشنل اسکول حولی سے تعلق رکھتے ہیں. اور پہلی پوزیشن کے 2 حقدار ہیں مس میمونہ مصطفیٰ گلف انگلش اسکول فہاہیل اور انفال بخاری پاکستان اسکول سالمیہ. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, پروگرام کا آخری مرحلہ ہے تقریباً, اور اس میں ہم وہ طلباء و طالبات جنہوں نے انعامات حاصل کیے ہیں ان کو سفارت خانہ پاکستان کی طرف سے شیلڈز جو ہیں وہ دی جائیں گی. جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ہیں, سر میں زحمت دینا چاہتا ہوں آپ کو, جناب سید ابرار حسین صاحب سفیر اسلامی جمہوریہ پاکستان, سر تشریف لائیے اسٹیج پر. جناب کاشف زمان صاحب آلریڈی اسٹیج پر موجود ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب سید ابرار حسین سفیر اسلامی جمہوریہ پاکستان. مقابلہ مضمون نویسی اردو زبان میں عائشہ مقصود ہیں پاکستان اسکول اینڈ کالج منگف سے. جی تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی عائشہ مقصود یہاں موجود نہیں ہیں. جی وہ یہاں موجود نہیں ہیں. سیکنڈ پوزیشن حاصل کی لبنہ عزیز نے پاکستان انگلش اسکول اینڈ کالج جلیب سے. جی لبنہ موجود ہیں یہاں پر, جی اسٹیج پہ آ گئی. انہوں نے مقابلہ مضمون نویسی بزبان اردو دوسری پوزیشن حاصل کی اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ انسیہ حیدر ہیں. ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. نیو پاکستان انٹرنیشنل اسکول حولی. مقابلہ مضمون نویسی بزبان انگریزی تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سامیہ ریاض پاکستان اسکول اینڈ کالج منگف سے. شریف لے آئیے. سامیہ موجود نہیں ہے سر یہاں پر. سعدیہ عبدالرزاق دوسری پوزیشن نیو پاکستان انٹرنیشنل اسکول حولی. اور جس طالبہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے سیدہ نہال زعیم, اگر وہ موجود ہیں یہاں پر, جی جو کہ پاکستان اسکول اینڈ کالج سالمیہ سے ان کا تعلق. پہلی پوزیشن حاصل کی انہوں نے سیدہ نہال زعیم, اپنا انعام وصول کر رہی ہیں سفیر پاکستان سے. جونیئر کیٹیگری ہے ڈیکلیمیشن یعنی مقابلہ حسن تقریر میں, اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے عثمان حنیف, آپ سے گزارش ہے اسٹیج پہ آئیں. عثمان حنیف نے تیسری پوزیشن حاصل کی پاکستان اسکول اینڈ کالج جلیب سے. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے سلیمان عرفان ہیں پاکستان نیشنل انگلش اسکول حولی سے. میمونہ مصطفیٰ ہیں گلف پاکستان انگلش اسکول سے, اور انفال بخاری ہیں پاکستان اسکول سالمیہ. دونوں بچوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی, میمونہ مصطفیٰ گلف پاکستان انگلش اسکول اور انفال بخاری پاکستان اسکول سالمیہ. اس کے بعد مقابلہ حسن تقریر سینئر کیٹیگری ہے, اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ, ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے پاس آ جائیں. مریم امیر پاکستان انگلش اسکول اینڈ کالج جلیب سے. مریم امیر جنہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی پاکستان انگلش اسکول اینڈ کالج جلیب سے ان کا تعلق, اور
دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم انٹرنیشنل اسکول آف پاکستان خیتان سے ان کا تعلق ہے، اور حسن فراز۔ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے صبا ارشد نے پاکستان اسکول منگل۔ جی اس کے بعد بیٹ بازی ہے، وہ ٹیم جس نے بیٹ بازی میں ونر اپ اور رنر اپ دونوں جو ہیں وہ ہمارے پاس آئیں گی۔ یہاں پر مقابلہ بیٹ بازی ہے، پاکستان انگلش اسکول اینڈ کالج جلیب سے ان کا تعلق ہے۔ بیٹ بازی میں اول پوزیشن حاصل کی انہوں نے۔ بیٹ بازی میں جو ٹیم رنر اپ رہی ہے پاکستان اسکول سالمیہ کی، ان کی بچیوں سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ پاکستان اسکول سالمیہ کی ٹیم جو رنر اپ ہے بیٹ بازی کے مقابلہ میں۔ کوئز کمپٹیشن ہے، اور جس ٹیم نے آج کا مقابلہ جیتا ہے وہ پاکستان اسکول منگف ہے۔ ان کے طالبات سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ آ جائیں۔ جو ٹیم رنر اپ رہی ہے پاکستان سنشائن اسکول حولی کی، کوئز کمپٹیشن میں پاکستان سنشائن اسکول حولی کے طالبات۔ اس کے ساتھ ہی یہ انعامات کا سلسلہ طلباء و طالبات کے لیے ختم ہوا۔ حضرات گرامی، اگلا مرحلہ ہے جس میں ہم سفارتخانہ پاکستان کی طرف سے اہتمام کیا گیا ہے اپنے ججز کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں جناب محمد حنیف صاحب سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جو مضمون نویسی کا مقابلہ بزبان انگریزی تھا، ان کی جانچ کی ذمہ داری ان کے سپرد تھی محمد حنیف صاحب۔ اس کے بعد میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب شمیم مظفر صاحب سے کہ تشریف لائیں، جنہوں نے اردو مضمون جو ہیں ان کی ایویلیویشن کی، اور آج جو نتیجہ ہمارے سامنے آیا۔ جناب شمیم مظفر صاحب سفیر پاکستان سے شیلڈ وصول کر رہے ہیں۔ محترمہ شاہین رضوی، آپ برائے مہربانی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ محترمہ شاہین رضوی جو آج کے مقابلہ حسن تقریر میں تقریری مقابلہ میں انہوں نے جج کے فرائض سر انجام دیے۔ تقریری مقابلہ کے دوسرے جج، دوسرے منصف جناب فخر عالم صدیقی صاحب۔ حاضرین گرامی، سفارتخانہ پاکستان نے آج کی اس تقریب کے سپانسرز کے لیے بھی شیلڈز کا اہتمام کیا ہے، اور میں ان کو بھی اسٹیج پر یہاں دعوت دینا چاہتا ہوں۔ یقیناً ان کے تعاون کے بغیر شاید یہ ممکن نہ ہو پاتا کہ یہ جناب عارف بٹ صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان بزنس کاؤنسل۔ اس کے بعد جو دوسرا نام میرے پاس ہے وہ ٹیپو سلطان صاحب، بحرین ایکسچینج کمپنی سے، ان کا نام ہمارے آج کے سپانسرز میں شامل ہے۔ جی الکاظمی ایئر کارگو سروسز، بتاتا چلوں کہ ان کا تعاون بھی ہمیں حاصل تھا، لیکن یہاں ان کی طرف سے کوئی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد میں گزارش کرنا چاہتا ہوں عبداللہ حنیف صاحب سے کہ تشریف لائیں ایئر عربیہ سے۔ ایئر عربیہ سے عبداللہ حنیف۔ جو آخری نام سپانسرز میں میرے پاس ہے وہ کمپنی کا نام ابراج واٹر ہے، ان کا نمائندہ یا ان کی طرف سے کوئی شخصیت یہاں موجود ہے، برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لائیے۔ جی ابراج واٹر کی طرف سے کوئی یہاں موجود نہیں ہے۔ جی مرحلہ ہے سفیر پاکستان کے ساتھ بچوں کی گروپ فوٹو کا، جو ٹیبلو جنہوں نے سب سے پہلے پیش کیا پاکستان ایکسل اسکول کے طلباء۔ اس کے فوراً بعد جو پاکستان اسکول منگف کے ٹیبلو کے بچے ہیں وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔
آج جتنے بھی طلبہ و طالبات نے آج کے پروگرام میں حصہ لیا ان کے سرٹیفکیٹس جو ہیں مجھے کاشف صاحب نے بتایا کہ ان کے سکولز تک پہنچا دیے جائیں گے۔ ایک ڈرا ہے، وہ طلبہ و طالبات جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ان کے درمیان وہ کل 5 طلبہ ہیں جنہوں نے ڈیکلیمیشن میں یعنی مقابلہ حسن تقریر میں اور ایسے میں 2 ایسے میں اور 3 مقابلہ تقریر میں ایئر عربیہ کی طرف سے یہ ایک انعام ہے۔ اور جی یہ وہ علامہ اقبال جس طالب علم نے علامہ اقبال کا روپ اختیار کیا تھا وہ پلیز سٹیج پہ آ جائے۔ ایئر عربیہ کی طرف سے اکانومی کلاس ریٹرن ٹکٹ ہے پاکستان کے لیے۔ میمونہ مصطفیٰ جونیئر لیول میں فرسٹ پوزیشن تھی ان کی، جونیئر لیول میں فرسٹ آنے والی طالبہ میمونہ مصطفیٰ۔ خواتین و حضرات، اقبال کی نظر دو شیر کر کے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کروں گا۔ چمن میں دیکھ کے انداز برہمی تو نے، گلوں کو بخش دیا عزم تازگی تو نے، بجھے بجھے سے ستارے دھواں دھواں سی فضا، انہی میں بھر دیے انوار زندگی تو نے، تمہیں خدا ہی اس احسان کا صلہ دے گا، عطا کیا ہے ہمیں احساس برتری تو نے۔ خواتین و حضرات، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس تقریب کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔